قرآن کی ایک شاندار صورت 3 دن لگاتار پڑھ لو، نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بے بات لڑتا جھگڑتا ہے، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور، الغرض کسی بھی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بے بات ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہے، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کے تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل کرم سے جاتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور دن کے کون سی حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کی وہ برکت والی سورہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت، صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدد امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے۔ پیغمبر اعظم آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سارے مختلف معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسے ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ علاوہ ازیں انجانب دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ، شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زمانہ ہر مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ نہ عطا کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا، مجھے امید ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعہ عربوں کو بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں کو چیلنج دیا تھا۔ قرآن جیسی ایک سورہ تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم کئی احوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلی وجہ، قرآن کریم فصاحت و بلاغت، کلام کی صحرا انگیزی، اختصار و تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کا کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، یہ معیاری نگاروں کی اسلوب نگارش اور ممتاز شاعروں کی شاعری اوازن انداز سے یکساں مختلف ہے۔ تیسری وجہ، اس میں سابقہ افعال کی خبریں اور نبیوں، صالح بندوں کی واقعات مذکور ہیں۔ چوتھا وجہ، اس میں مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچواں وجہ، یہ اختلاف تضاد سے کلیتاً پاک ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو نبی نوح انسان کو تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں۔
چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادات کے سبب پورا گھر پریشان حال ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہے۔ چند ایسے بہنیں ہیں جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کی دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ ناظرین محترم، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معمولاتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بے بات ضد کرتے ہو، ماں باپ کی بات سننے اور انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الشمس ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے ایک عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے آپ نے 3 دن سورہ شمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے عمل کر سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنی دوسرے بہن کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار مثلاً ماموں، چاچا، چاچی، خالہ، پھوپھی، پھوپھا، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ شمس قرآن کریم کا 99ویں نمبر پر موجود سورہ مبارکہ ہے، جو آخری پارے میں ہے۔ سورہ شمس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے، جو اسلام کی ابتدائی ایام میں مکے میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جبکہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورہ شمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ شمس کے معنی ہیں لفظی طور پر سورج کے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائے۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کے راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورہ کے دوسرے حصے میں حضرت صالح ان کی اونٹنی قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا گاتا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پچھلے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کی روشنی کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی جو کہ کل تعداد میں 7 ہیں، یعنی سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 بار قسم کھائی اور اپنا موقوف بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت عقل فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائی جانے کوئی معمولی بات ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے، جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام برائیوں عادتیں اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورہ شمس کے عمل کے برکت نہ صرف
گندے عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشن دینے والا بن جاتا ہے۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے، اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ شمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ شمس کو پڑھنے کے چند فضائل جان لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کے مطالب غور فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تفسیر نمونہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کی یہ سورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کی حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت میں بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو وہ خسارے زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ سورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور اس سوروں کو لکھ کر دھوئیں اور اس کا پانی پئیں تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس سورہ شمس اور سورہ طارق کی تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں درج ذیل ہیں: پہلا سورج کی، دوسرا چاند کی، تیسرا دن کی، چوتھا رات کی، پانچواں آسمان کی، چھواں زمین کی اور ساتواں انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کا سورہ شمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلا دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن طاقت تعداد دونوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمولی ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں، زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے تقریباً 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیتیں پڑھنی ہے۔ صرف پہلی 3 آیت ہی پڑھنی ہے اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ شمس کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی عمل باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لے تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی پورے سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔
یعنی پہلے 3 آیت صبح پڑھی تھی تو باقی کے 12 آیتیں رات کو عشاء کے نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لیں صبح فجر کے نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پڑھنا، اور تو رات کو تو جب آپ نے باقی عمل مکمل کیا تو آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورہ شمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے۔ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پروردگار، میرے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام برے عادتوں کو اس سے دور فرما دے، اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ پورے دعا پیش کریں اور دیکھیں 3 دن اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میرے آج کی اس معمولاتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ہر روز ایسی ہی مفید کارآمد ویڈیوز لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔